نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے زندگی اور موت دونوں کو نعمت بنایا ہے۔ دنیا میں بھیجا، زندگی عطا کی، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں طرح سے زندگی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسی زندگی کے اندر انسان اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو یہ زندگی آخرت کے لیے ہمیں ایک راہ مہیا کرتی ہے، فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں زندگی نعمت ہے وہاں موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ کفار کے لیے، فاسقین کے لیے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے، ہیبت ناک چیز ہے اور خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے موت راحت کی چیز ہے۔ موت ایمان والے کو راحت بخشتی ہے، البتہ بدکاروں کے لیے نہایت حسرت و افسوس کی چیز ہے۔ اس لیے کہ مر کر مسلمان اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے انعامات کا حقدار ٹھہرتا ہے اور آخرت کے درجات اور فضائل اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو گویا موت آخرت کے لیے ایک دروازہ ہے، ایک راہ ہے کہ جس سے گزر کر اس جہاں سے اس جہان کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے موت ایک نعمت ہے، اس لیے کہ موت اس کو اللہ سے ملاتی ہے، موت اس کو جنت کا مستحق قرار دیتی ہے اور جنت کا ٹھکانہ اس کو مہیا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور دیگر جو وہاں کے اس برزخ کے عالم کے اور آخرت کے جو بھی فضائل اور جو انعامات ہیں ان کے حصول کا ذریعہ یہی موت بنتی ہے کہ مرنے کے ساتھ انسان اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو اچانک کی موت ہے، ایک دم سے موت آ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس اچانک موت کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس موت سے نفرت کرنی چاہیے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں، اسے کیوں ناپسند کرتے ہو؟ میں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت مومن کے لیے راحت کی چیز ہے، البتہ بدکاروں کے لیے نہایت حسرت و افسوس کی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر ناگوار بات کا اجر دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکل آ پڑی، کوئی پریشانی
جس کا اسے سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ نزع کے وقت قے ہو گئی، ہچکی لگ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تکلیف ہوئی اور پھر اس کی جان نکلی، تو فرمایا کہ اس پر بھی ایمان والے کو اجر دیا جائے گا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ حد نظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جان، جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ڈھلک آتا ہے، اگرچہ تم ظاہر میں اس کے خلاف حالت دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ اس کی جان بڑی شدت سے نکل رہی ہے، کہ اگر کوئی ایسی کیفیت تمہیں طاری ہوتی نظر آئے، لیکن وہ اگر ہوگی بھی تو وہ صرف تکلیف جسم کو ہوگی، اس کی روح راحت میں اور آسانی میں ہوگی۔ پھر فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ملک الموت کے ہاتھ میں چشم زدن کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو بہشتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے خوشبو ایسی پھوٹتی ہے جیسے دنیا میں مشک کی تیز سے تیز خوشبو ہو۔ پھر وہ اس کو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، اور اس کا اچھے سے اچھا نام جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ اسی حالت سے وہ اس کو قریب والے آسمان یعنی آسمان دنیا کی طرف، پھر وہاں سے سب آسمانوں سے گزار کر 7ویں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، اس کو قبر کے سوال کے لیے پھر زمین کی طرف لے جاؤ، پس اس کی روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے عالم برزخ کے مناسب، نہ کہ دنیا کی طرح۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جو تمہاری طرف اور تم میں مبعوث ہوئے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے، اور حد نظر تک اس کے لیے قبر میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پاس ایک شخص عمدہ لباس، عمدہ خوشبو والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو خوشخبری ہو، یہی وہ مبارک دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو چہرے سے خیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ میت بار بار کہتا ہے کہ اے رب جلدی قیامت قائم کر دیجئے، میں اپنے اہل و عیال میں جاؤں جو قیامت میں ملیں گے۔ تو وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں اعمال کام آئیں گے، وہاں نیکیاں کام آئیں گی، جو بھلائیاں جو اچھے کام دنیا میں کر دیے وہاں وہ کام آئیں گے، اس لیے کہ وہاں کا سکہ اور وہاں کی کرنسی وہی اعمال ہے۔ آج دنیا میں ہم روپے پیسے کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اس کی قیمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سکہ رائج الوقت یہی ہے۔ موجودہ اس دنیا کے اندر کرنسی چلتی یہ ہے تو اسی کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اسی کی قیمت معلوم ہوتی ہے، لیکن آخرت میں یہ روپیہ پیسہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جو سکہ چلتا ہے وہ سکہ اعمال کا چلتا ہے، تو اعمال جس کے درست ہوں گے وہی کامیاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے بھینچنے سے مجھ کو ڈرایا ہے، کوئی شے مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ قبر میں سوال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے اور قبر مردے کو یوں
دبائے گی اس طریقے سے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا تو مجھے اب کوئی چیز بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کان میں ایسی آسان معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرما لگانا، اور قبر کا بھینچنا مومن کے واسطے ایسا ہوگا جیسے شفیق ماں بچے کا سر نرمی سے دباتی ہے جس وقت بچہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ ایسے شفقت سے اور آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لیکن اے عائشہ سن لو، خرابی ہے اس کی جو اللہ کے بارے میں شک کرتا تھا، اور وہ اس طرح قبر میں پیسا جائے گا جیسے بھاری پتھر سے انڈا پیس دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ اس کے پاس آتے ہیں، اور عذاب کے فرشتے اس کے پیر کی طرف سے آتے ہیں۔ نماز کہتی ہے کہ تم اس سے دور رہو، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ اس پیر سے مسجد میں آیا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ پھر سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے، اس نے دنیا میں اللہ کے واسطے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ تم اس سے دور رہو، اس نے اپنے اوپر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اللہ کے واسطے حج اور جہاد کیے ہیں، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں، صدقہ کہتا ہے کہ تم اس سے دور رہو، اس نے ان ہاتھوں سے صدقہ دیا ہے، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ تجھ کو مبارک ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھا ہے۔ رحمت کے فرشتے جنت سے فرش لاتے ہیں اور اس کی قبر میں بچھاتے ہیں، اور جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے، اور نور کی قندیل جنت سے لا کر اس کی قبر میں رکھتے ہیں، اور قیامت تک قبر روشن رہتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ جنت کو دیکھتا ہے اور اس کی خوشبو پاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نے دنیا میں تکلیف اٹھائی، آج ہم تیرے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں پہنچا کے چھوڑیں۔ اعمال کی قدر وہاں پہ آئے گی۔ یہ روشنی، یہ وہاں کی روشنی ہے، یہ وہاں کی راحت ہے، یہ وہاں کی آسانی ہے جس کے لیے اس دنیا میں ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے وہاں کی تیاری کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نیک بندہ اللہ جنت میں بہت بڑا درجہ اس کو عنایت فرمائیں گے، وہ تعجب کرے گا، اے پروردگار یہ درجہ کہاں سے مجھ کو ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لڑکے کے استغفار اور دعا کی برکت سے۔ نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ نیک اولاد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اصالِ ثواب کرتی ہے، دعا کا اہتمام کرتی ہے، تو وہاں پر اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ وہ حیران ہوگا، پوچھے گا کہ اے اللہ یہ کیا، یہ کس وجہ سے مجھے یہ مقام دیا گیا؟ تو جواب ملے گا کہ تیرے لڑکے نے تیرے لیے استغفار اور دعا کا اہتمام کیا، اس کی برکت سے آج تجھے یہ مقام ملا۔ پھر مرنے کے بعد 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 7 ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن انتقال کرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ پہلی چیز، جس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا علم دنیا میں جاری رہے۔ علم سیکھا، پھر آگے سکھایا، نفع پہنچایا اور علم بانٹا، علم تقسیم کیا، علم سکھایا، اپنے نیک صالح شاگرد چھوڑ گیا تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے اعمال چلتے رہیں گے، نیکیاں اس کی آخرت میں بھی بڑھتی رہیں گی اور اس کو ملتی رہیں گی، اگرچہ وہ خود اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس کی نیک اولاد ہو اور وہ اس کے حق میں دعا کرتی ہو، تو نیک اولاد جو ہمارے حق میں دعا کرتی ہو وہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گی۔ تیسرا کہ قرآن شریف کا کوئی نسخہ چھوڑ گیا اور لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے اس قرآن چھوڑنے والے کو بھی اجر برابر ملتا رہے گا۔ چوتھا یہ کہ کوئی مسجد بنوائی ہو
اللہ کا گھر بنا دیا، اس میں لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جنت کا باغ اس نے دنیا میں سجا دیا، یہ جنت کا باغ آخرت میں قبر میں اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا صدقہ، اور یہ جاری صدقہ ہے کہ جو اسے وہاں پر اس کا ثواب حاصل رہے گا۔ پانچویں چیز یہ کہ مسافروں کے آرام کے لیے مسافر خانہ بنوایا۔ لوگ آتے ہیں سفر سے تھکے ہارے، ان کے لیے آرام کا بندوبست کیا، ٹھہرنے کا کوئی انتظام کر دیا، تو مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوایا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ چھٹا یہ کہ کوئی کنواں کھدوایا یا نہر کھدوا دی، پانی کا انتظام کر دیا۔ آج کل کے دور کے حساب سے اگر کہیں تو کہیں بورنگ کروا دی، پانی کا کولر لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا یا کوئی نہر کھدوا دی، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، قبر میں اس کے کام آئے گا۔ وہ خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں اضافہ فرماتے رہیں گے اس صدقہ جاریہ کی برکت سے۔ اور ساتویں چیز یہ کہ اپنے صدقہ اپنی زندگی میں دیا ہو تو جب تک یہ چیز موجود رہے گی ان سب کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ صدقہ دیا، کوئی فلاحی کام کر دیا، کوئی خیر کا کام کر دیا، خرچ کیا کسی نیک کام میں، اور وہ کام جب تک باقی رہے گا تو اس کے اعمال بھی باقی رہیں گے اور اس کو برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا، اس کے لیے قبر میں آخرت میں کیا کیا انعامات ہیں اور کون کون سے اس کے لیے فضائل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اسے فائدہ دے رہی ہیں، یہ ہم نے احادیث کی روشنی میں سن لیا، دیکھ لیا۔ اب جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت سب سے اہم ترین جو کام ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی، تو وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، 4 کام ہیں کہ جو کہ مرنے والے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کے ذمے وہ 4 کام باقی ہیں جنہیں شریعت کی روح سے پورا کرنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ مرنے والا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، منقولہ یا غیر منقولہ، مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی چیز ہے، تو وہ ساری کی ساری اس کا ترکہ ہے، اور اس کے حوالے سے 4 مراحل میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ میت کے کل ترکہ میں ترتیب وار 4 حقوق واجب ہیں، ان کو شرعی قاعدے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ وارثوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اگر میت کی جیب میں ایک الائچی بھی پڑی ہو تو کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ سب حقداروں کی اجازت کے بغیر اس کو منہ میں ڈال لے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک الائچی کیا، ایک معمولی ایک چھوٹا سا ایک دانہ اگر میت کی جیب سے وہ بھی ملا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، اب اس کی ہر چیز اس ترکے کا حصہ ہے جس میں تمام ورثاء کا حصہ ہے، اور یہ برابر شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب کسی ایک شخص کے لیے انفرادی طور پر یہ جائز نہیں کہ اس کے جیب سے نکلا ہوا کوئی ایک الائچی کا دانہ بھی اپنے منہ میں رکھ لے باقیوں کی اجازت کے بغیر۔ یہاں سارے کا سارا مال ہی ہضم کر لیا جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کرنے لگیں اور اپنے امور کی انجام دہی کی فکر کریں۔ وہ 4 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین۔ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، اب سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، اس کی قبر کا انتظام کرنا ہے، کفن اور دفن، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ تو یہ جو امور ہیں یہ سارے کا سارا اس میت کے ذاتی مال میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین کا سارا بندوبست اس مرنے والے کے مال میں سے کیا جائے گا۔ البتہ مال خرچ کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی ہوگی کہ میانہ روی سے خرچ کیا جائے، بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں کیا جائے گا اور بہت زیادہ ردی مال بھی نہیں لیا جائے گا، کنجوسی بھی نہیں کی جائے گی اور فضول خرچی بھی نہیں کی جائے گی۔ ایک درمیانے درجے کا کفن دفن کا اور قبر کا انتظام کیا جائے گا۔
یہ سارے کام میت کے مال میں سے کیے جائیں گے، لیکن جو جائز امور ہیں، جو شرعی احکامات ہیں، وہ پورے کیے جائیں گے۔ کفن کا انتظام، قبر کا انتظام، اس کو دفنانے کا، اور بالفرض اگر قبر کھدوانے پر اور ان چیزوں پر کوئی اجرت دینی پڑتی ہے، مزدور لگانے پڑتے ہیں، ان کا خرچہ یہ تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا، لیکن قبر کے اوپر مزار بنانا، گنبد بنانا، سنگ مرمر لگانا اور لاکھوں روپے کی قبریں تیار کروانا، یہ شرعی حکم نہیں ہے، لہٰذا میت کے مال میں سے اس طرح لگانا ناجائز ہوگا۔ پھر دوسری چیز، یہ کفن دفن کا انتظام ہو گیا، اب جو باقی مال بچ گیا اس میں سے دیکھا جائے گا کہ اس میت کے ذمے کسی کا قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہوگا تو سب سے پہلے اس کو قرض کو ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے اور اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اور قرض دو قسم کا ہے، ایک تو لوگوں کا قرض ہے جو پیسے کسی کے دینے ہیں مرنے والے نے، اور دوسرا قرض اس کے ذمے اعمال کے حساب سے، جسے ہم اللہ کا قرض کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نمازیں چھوڑ دی، نہ پڑھ سکا بیماری کی وجہ سے، اس کے روزے کچھ رہ گئے، یا اس قسم کی کوئی امور جو اس کے ذمے باقی تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکا وہ اس کے ذمے باقی ہے، تو یہ حقوق اللہ ہیں، ان کو یہ بھی قرض میں آتے ہیں، لیکن ان کا حکم ذرا مختلف ہے۔ جو لوگوں کا قرض دینا ہے اس کی تاکید ہے، وہ سب سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق نہایت سخت تاکید اور تنبیہ فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے ذمے قرض چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے ترکے میں مال بھی نہ چھوڑتے ہیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ خود نہ پڑھاتے تھے۔ ایک شخص مر گیا، اس کے ذمے کسی کا قرض تھا اور اس نے اس کی نہ تو کوئی وصیت کی، نہ مال چھوڑ کے گیا کہ اس میں سے دے دیا جائے، تو ایسے شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ تم لوگ نماز پڑھ دو، اور اپنی دعا و نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محروم رکھتے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دو، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور اس کے لیے دعائے مغفرت میں کیسے کر دوں کہ جو کسی کا قرض دار ہو، قرض دینا ہو اس نے، اور وہ مال بھی اتنا نہیں چھوڑ کے گیا کہ اس میں سے قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ کے لیے ایسی میت لائی جاتی جو مقروض تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صحابہ سے فرما دیتے کہ تم اس پر نماز پڑھ دو۔ حالانکہ اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک صحابی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب صحابی رسول نے اگر قرضہ لیا بھی ہوگا تو وہ ایک غربت کا دور تھا، اور صحابہ کرام کی دن رات کی ساری محنت دین کے لیے تھی، تو دینی کسی ضرورت کی وجہ سے وہ کمائی نہ کر سکے، غریب رہ گئے اور ضرورت پیش آئی اور قرض لینا پڑ گیا، تو اس پر بھی اتنی سخت تنبیہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ جنازہ نہ پڑھتے تھے۔ تو آج ہم اپنی روزمرہ کے امور پر غور کر لیں کہ ہمارے ہاں قرضے کن چیزوں کے لیے لیے جاتے ہیں اور وہ کس فضول خرچی میں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ان قرضوں کی ادائیگی کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کوئی اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ ان لوگوں کا قرض بھی کچھ حد سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور وہ ضرورت ہی میں قرض لیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سختی فرماتے۔ آج فضول رسموں اور بے جا خرچوں کے واسطے لوگ بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وارث بھی اس کی کچھ فکر نہیں کرتے کہ اس قرضے کو واپس بھی کرنا ہے۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح کو ثواب یا جنت میں داخلے سے روکا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے وہ،
کیا میں ان پر مال خرچ کروں یا میں اس کا قرضہ پہلے ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے، قرض ادا کرو تاکہ اس کی وہاں خلاصی ہو سکے، وہ اس کے اعمال وہ وہاں رکا ہوا ہے، اس کے امور رکے ہوئے ہیں، جنت میں داخلے میں اس کے لیے رکاوٹ ہے، وہ ایک طرح سے وہاں قید میں ہے، لہٰذا اس کی آزادی کا اور اس کے سہولت کا بندوبست کرو، اس کے بچوں پہ بعد میں خرچ کرنا، پہلے جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرو۔ تیسرا جو کام کرنے کا ہے مرنے والے کے بعد، پہلا کام کیا ہو گیا؟ تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا میت کے مال میں سے، اور دوسرا کام قرض کی ادائیگی، اور وہ قرض کی ادائیگی لوگوں کے قرض کے حوالے سے ہے، جو اللہ کے ذمے اس کا قرض ہے، یعنی اس نے کوئی اعمال میں کمی چھوڑی ہے تو اس حوالے سے پھر دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اگر کوئی وصیت کی ہے اس حوالے سے کہ میرے اوپر حج فرض ہوا تھا، میں نے حج نہ کر سکا، میری جگہ حج کیا جائے میرے مال میں سے، یا میں اتنی زکوٰۃ میری واجب الادا ہے وہ میرے مال میں سے ادا کی جائے، یا میری اتنی نمازیں رہ چکی ہیں، یا میرے اتنے روزے رہے تھے جو میں ادا نہ کر سکا، نہ رکھ سکا، تو اب میرے مال میں سے ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، فدیہ دیا جائے۔ تو اگر اس نے اس حوالے سے کوئی وصیت کی ہے تو پھر تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا، وگرنہ ورثاء کی مرضی ہے، یہ ان کی ثوابدید پر ہے، اگر وہ اپنی طرف سے دینا چاہیں تو وہ ادا کر دیں اپنے حصے میں سے، اس کے اجتماعی مال میں سے نہیں، اپنی طرف سے اس کی نمازوں اور روزوں وغیرہ کا فدیہ اور صدقہ اگر اس کا دینا چاہیں فدیہ تو وہ دے سکتے ہیں۔ باقی اگر اس نے اس حوالے سے وصیت نہیں کی تو پھر وہ خود اس کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے جو اس کے اعمال میں کمی رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اس کے ذمہ باقی ہیں۔ پھر تیسری چیز دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر تو جتنا مال بچا ہوا ہے تجہیز و تکفین اور دوسرا جو قرضہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد، تو اب جو بچا ہوا جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت دیکھا جائے گا کہ اس نے جائز امر کی ہے یا ناجائز کام کی ہے۔ اگر وہ وصیت کسی ناجائز کام کی ہے تو پھر تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر جائز کام کی وصیت کی ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میرا سارا مال لگا کر مسجد بنا دی جائے، مثال کے طور پر، تو پھر سارے مال میں سے پھر بھی نہیں بنائی جائے گی مسجد، اس کا تجہیز و تکفین قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچا اس کے 1/3 یعنی 1/3، مثال کے طور پر 120 روپے وہ چھوڑ کر گیا تو اس کا تیسرا حصہ 40 روپے بنتا ہے، یہ 40 روپے کے ذریعے اس کی وصیت پوری کی جائے گی جو اس نے کسی جائز کام کے لیے کی۔ باقی بچے ہوئے مال کو ورثاء پر تقسیم کیا جائے گا، اور ورثاء پر کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، پورا رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حصے کو ذکر فرمایا کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، والد کا کتنا ہوگا، والدہ کا کتنا ہوگا، اور اگر ایک رشتہ نہیں ہے تو اس کی صورت میں دوسرے کو ملے گا، کتنا ملے گا، وہ ساری کی ساری تفصیل فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہے، اور ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان 4 کاموں میں سے ہم کس کام کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اس کی تجہیز و تکفین تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس کا قرضہ ادا کرنا ہے اس کے مال میں سے، یا اس کے کوئی اعمال رہے ہیں ان کا فدیہ دینا ہے، یا اس کی کوئی وصیت ہے اس پہ عمل کرنا ہے، یا ورثاء کو وراثت شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنی ہے، اس حوالے سے ہم کس طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہیں یہ ہر شخص اپنے عمل کو خود دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں اور بتا دیا ایک ایک حصے کا، اور اس میں اللہ نے غریب امیر کا فرق نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو ذکر کیا کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، اور فلاں کا اتنا حصہ ہے چاہے وہ جیسی بھی مالی حیثیت ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے حصے مقرر ہیں۔
ہمارے ہاں ورثاء کی تقسیم کا جو ہم نے اپنی طرف سے اصول گھڑے ہوئے ہیں یا جو عملی طور پر ہم کرتے ہیں، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وراثت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لالچی ہے، جو جتنا بڑا لالچی ہے، جو جتنا بڑا حریص ہے، جو جتنا بڑا قبضہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہمارے ہاں وارث بھی بن جاتا ہے اور وہ وراثت کا حقدار بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ باقی کسی کو حصہ دینا یا اس کے کسی امر کو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے جو حصے مقرر کردہ ہیں ان کے مطابق کسی کو حصہ دینا، اس حوالے سے بہت کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شرعی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنے ہر کام کی انجام دہی کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ دنیا سے جانا ہے ہر ایک نے، یہاں رہنا نہیں ہے، ہر ایک نے دنیا کو چھوڑنا ہے، تو دنیا کی خاطر ساری صلاحیتیں، ساری محنتیں اور سارے کا سارا ہمارا جتنا توجہات ہماری ساری دنیا کے لیے ہیں، اور یہ دنیا ایک دم سے ایسے چھوٹتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ موسمی حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے آن کی آن میں علاقوں کے علاقے، گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئیں، ویران ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے ایک بادل سے پانی برسا اور اس برستے ہوئے پانی نے وہ زمین اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر کر کے رکھ دی، اور ایسے ایسے پتھر وہ اپنے ساتھ لے آیا کہ آج یہ بڑی بڑی مشینری بھی لگا کر اس کو ہٹانے کی انسان میں سکت نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے، یہ اللہ ہی اس انتظام کو چلائے ہوئے ہے، اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کہیں کہیں بعض اوقات وہ اپنے قدرت کے مظہر دکھا دیتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار بعض دفعہ وہ کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ سے؟ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں مزہ چکھا دے، جو بعض اعمال اللہ چکھا کے تمہیں بتا دے کہ دیکھو تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ہے، اور یہ اس کی ہلکی سی ایک جھلک دیکھ لو، پھر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اپنے غصے سے اور اپنے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ رستہ اختیار کریں کہ جو اللہ کی رضا والا ہو، جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری معاشرت درست ہو جائے، ہمارے عقائد درست ہو جائیں، یہی چیز ہمیں آگے لے کر چلے گی، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی، ورنہ دنیا بھی ہماری ناکام ہوگی، دنیا بھی خسارے میں جائے گی اور آخرت بھی خسارے میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔